میں یہ بات کبھی کسی کو نہیں بتاتا۔ ایک رات جرمنی کے ایک خالی ٹرین اسٹیشن پر رات کے 1 بجے مجھے ایک بوڑھا اجنبی ملا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس رات میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ میں بس اتنا جانتا تھا کہ اس نے مجھ سے صرف وقت پوچھا تھا۔ 2 سال بعد اس کے جنازے کے دن اس کے بیٹے نے مجھے ایک لفافہ دیا۔ اس میں ایک خط تھا اور اس خط میں لکھا تھا کہ اگر میں نے اس رات اس کی بات نہ سنی ہوتی تو وہ شاید گھر جا کر… میں یہ الفاظ آج بھی زبان پر نہیں لا سکتا۔ یہ کہانی ایک بوڑھے آدمی کی نہیں، یہ کہانی اس بات کی ہے کہ کبھی کبھی کسی کی زندگی بچانے کے لیے صرف 5 منٹ کافی ہوتے ہیں۔ جب میں جرمنی آیا تھا اس وقت میری عمر صرف 23 سال تھی۔ جیب میں چند سو یورو اور دل میں وہ خواب جو ہر پردیسی لے کر آتا ہے کہ یہاں آ کر زندگی بدل جائے گی۔ کوئی نہیں بتاتا کہ زندگی واقعی بدل جاتی ہے، مگر جس طریقے سے بدلتی ہے اس کا اندازہ کسی کو نہیں ہوتا۔ میں فرینکفرٹ کے قریب ایک چھوٹے سے قصبے میں تھا۔ کام ملا ایک لاجسٹکس ویئر ہاؤس میں، رات کی شفٹ 8 یورو پر گھنٹہ۔ اس وقت مجھے یہ بہت لگتے تھے۔ آج سوچتا ہوں تو ہنسی آتی ہے، مگر اس وقت وہی میری پوری دنیا تھی۔ نومبر کا مہینہ تھا۔ جرمنی کی سردی جو انسان کو صرف ٹھنڈ نہیں دیتی، اکیلا بھی کر دیتی ہے۔ میں کام سے واپس آ رہا تھا۔ رات کے تقریباً 1 بجے ٹرام چھوٹ گئی تھی اور اگلی ٹرام کے لیے 45 منٹ انتظار کرنا تھا۔ اسٹیشن پر کوئی نہیں تھا، بس ایک بینچ اور اس کے قریب روشنی کا ایک پیلا سا کھمبا۔ میں بینچ پر بیٹھ گیا، ہیٹر جیکٹ کی زپ اوپر تک کھینچ لی اور موبائل نکال کر گھر والوں کی تصویریں دیکھنے لگا، جیسے میں اکثر کرتا تھا جب میں اکیلا پن زیادہ محسوس کرتا۔ تبھی مجھے ایک آواز آئی، معاف کیجیے گا۔ میں نے سر اٹھایا۔ ایک بوڑھا جرمن آدمی شاید 70-75 سال کا، ہاتھ میں ایک چھوٹا سا تھیلا کھڑا تھا۔ اس کے کپڑے صاف تھے مگر پرانے اور اس کے چہرے پر وہ تھکن تھی جو صرف بہت لمبی زندگی گزارنے کے بعد آتی ہے۔ اس نے پوچھا کہ کیا میں اسے بتا سکتا ہوں کہ آخری ٹرام کب آئے گی، کیونکہ اس کی گھڑی خراب ہو گئی تھی۔ میں نے اسے بتایا۔ اس نے شکریہ ادا کیا اور میرے ساتھ بینچ پر بیٹھ گیا۔ عجیب بات یہ ہے کہ جرمنی میں اجنبی لوگ عام طور پر زیادہ بات نہیں کرتے، یہاں کا کلچر ہی ایسا ہے، ہر کوئی اپنے میں مگن۔ مگر اس رات نہ جانے کیوں اس بوڑھے آدمی نے بات چیت شروع کر دی۔ اس نے پوچھا میں کہاں سے ہوں۔ میں نے بتایا پاکستان سے۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک آئی۔ اس نے کہا میں نے 70 کی دہائی میں پاکستان کا سفر کیا تھا، کراچی، لاہور اور پھر شمال کی طرف سوات تک گیا تھا۔ میں حیران رہ گیا۔ میں نے پوچھا کیسا لگا تھا؟ اس نے کہا زندگی کا سب سے خوبصورت سفر تھا میرا۔ پھر اس نے مجھے بتانا شروع کیا۔ اس کا نام ہرمن تھا۔ جوانی میں وہ اور اس کی بیوی دنیا گھومنے کے شوقین تھے۔ انہوں نے ایک پرانی وین خریدی تھی اور اس میں یورپ سے ہوتے ہوئے ترکی، ایران، افغانستان اور پھر پاکستان تک کا سفر کیا۔ وہی مشہور ہیپی ٹریل جس کے بارے میں نے صرف کتابوں میں پڑھا تھا۔ اس نے بتایا کہ سوات میں ایک رات ان کی وین خراب ہو گئی تھی اور ایک مقامی خاندان نے جن کے پاس خود بہت کم تھا، انہیں 3 دن اپنے گھر میں ٹھہرایا، کھانا کھلایا اور کوئی پیسہ نہیں لیا۔ رخصت ہوتے وقت اس گھر کے بزرگ نے کہا تھا مہمان اللہ کی رحمت ہوتا ہے، اس کی قیمت نہیں لی جاتی۔ ہرمن نے یہ بات کہتے ہوئے میری آنکھوں میں دیکھا اور کہا میں نے اپنی پوری زندگی میں یہ جملہ نہیں بھلایا۔ میں چپ بیٹھا سنتا رہا۔ سردی میں میری سانسیں بھاپ بن کر اڑ رہی تھیں اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ کیسا اتفاق ہے کہ میں اپنے وطن سے ہزاروں میل دور ایک خالی اسٹیشن پر ایک ایسے آدمی سے مل رہا ہوں جس نے میرے ملک کو مجھ سے زیادہ محبت سے یاد رکھا ہوا ہے۔ پھر اس کی آواز تھوڑی بھاری ہو گئی۔ اس نے بتایا کہ اس کی بیوی 3 سال پہلے فوت ہو گئی تھی، کینسر تھا، اور جب سے وہ گئی ہے ہرمن اکیلا ہے۔ اس کے بچے دوسرے شہروں میں ہیں، اپنی زندگیوں میں مصروف، اور ہرمن جو کبھی دنیا گھومتا تھا اب صرف اپنی گلی کے آخر تک جاتا ہے، وہاں سے ٹرام پکڑتا ہے، شہر جاتا ہے، ایک کیفے میں بیٹھتا ہے اور واپس آ جاتا ہے۔ بس اس کے لیے گھر کی خاموشی برداشت نہیں ہوتی۔ اس نے کہا پتہ ہے سب سے مشکل چیز کیا ہے؟ یہ نہیں کہ کوئی ساتھ نہیں، مشکل یہ ہے کہ جس کے ساتھ 50 سال گزارے، اس کے بغیر یہ سیکھنا کہ اکیلے کیسے سانس لیتے ہیں۔ میں نے کچھ نہیں کہا، مجھے کچھ کہنا آیا ہی نہیں۔ میں بس اتنا جانتا تھا کہ یہ آدمی رات کے 1 بجے سردی میں صرف اس لیے باہر تھا کیونکہ گھر جانا اسے ڈراتا تھا۔ ٹرام آ گئی، ہم دونوں چڑھے۔ میں اپنے اسٹاپ پر اترنے لگا تو ہرمن نے میرا ہاتھ پکڑ لیا ہلکے سے اور کہا شکریہ کہ تم نے میری بات سنی۔ آج کل کوئی نہیں سنتا، سب اپنے فون میں مگن ہیں۔ میں نے اس کا فون نمبر لے لیا، حالانکہ مجھے خود نہیں پتا تھا کیوں۔ شاید اس لیے کہ اس کی آنکھوں میں وہی تنہائی تھی جو مجھے اپنے اندر بھی محسوس ہوتی تھی، صرف ایک مختلف شکل میں۔ میں پردیس میں اکیلا تھا کیونکہ میرے اپنے دور تھے، اور وہ اپنے ہی شہر میں اکیلا تھا کیونکہ اس کی اپنی جا چکی تھی۔ تنہائی کی کوئی سرحد نہیں ہوتی۔
اگلے ہفتے میں نے اسے فون کیا۔ اس کی آواز میں حیرت تھی، جیسے اسے یقین نہ آیا ہو کہ کوئی واقعی رابطہ کرے گا۔ میں نے پوچھا کیا وہ چائے پینا پسند کریں گے؟ وہ ہنسا اور کہا چائے، میں کافی کا عادی ہوں، مگر پاکستانی چائے ضرور پیوں گا۔ اس دن کے بعد یہ ایک معمول بن گیا۔ ہر ہفتے میں اس کے گھر جاتا، وہ میرے پاس آتا، میں اسے چائے بنا کر پلاتا، وہ مجھے اپنے سفروں کی کہانیاں سناتا، قندھار کے بازار، خیبر پاس کا نظارہ، لاہور کی گلیوں کی خوشبو جو اسے آج بھی یاد تھی۔ بدلے میں اسے اپنی مشکلات بتاتا، کام کا دباؤ، گھر کی یاد، جرمن زبان سیکھنے کی جدوجہد۔ وہ میرا استاد بھی بن گیا اور دوست بھی۔ اس نے مجھے جرمن زبان کے مشکل الفاظ سکھائے۔ اس نے مجھے یہ بھی سکھایا کہ ٹیکس فارم کیسے بھرے جاتے ہیں، اور کبھی کبھی جب میں پیسوں کی تنگی میں ہوتا، بغیر کہے میری میز پر 50 یورو رکھ دیتا اور کہتا یہ قرض نہیں، یہ اس خاندان کا قرض چکا رہا ہوں جس نے مجھے سوات میں پناہ دی تھی۔ میں کبھی سمجھ نہیں پایا کہ وہ اتنی محبت مجھ پر کیوں لٹا رہا تھا۔ اب سمجھتا ہوں وہ محبت مجھ پر نہیں تھی، وہ محبت اس کی یادوں پر تھی، اور میں اس کے لیے بس ایک واسطہ تھا، ایک ایسا پل جس کے ذریعے وہ اپنی جوانی کی خوبصورت یادوں تک دوبارہ پہنچ سکتا تھا۔ 2 سال ہمارا یہ ساتھ رہا۔ پھر ایک صبح مجھے اس کی پڑوسن کا فون آیا۔ ہرمن رات کو سوتے میں فوت ہو گیا تھا، پرسکون طریقے سے، نہ کوئی تکلیف نہ کوئی درد۔ میں اس کے جنازے میں گیا، وہاں صرف چند لوگ تھے، اس کے 2 بچے، 3 پڑوسی اور میں۔ اس کے بیٹے نے مجھے دیکھا، آ کر ملا اور کہا آپ وہی ہیں نا جن کا ابا اکثر ذکر کیا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ آپ نے ان کی زندگی کے آخری 2 سال زندہ کر دیے۔ میں کچھ نہ کہہ سکا، آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ جنازے کے بعد اس کے بیٹے نے مجھے ایک لفافہ دیا، کہا ابا نے یہ آپ کے لیے چھوڑا تھا۔ میں نے گھر جا کر لفافہ کھولا، اندر ایک خط تھا اور کچھ پرانی دھندلی سی تصویریں، وہی سفر کی تصویریں پاکستان کی، جن میں ایک جوان ہرمن اور اس کی بیوی مسکرا رہے تھے پہاڑوں کے پس منظر میں۔ خط میں لکھا تھا پیارے دوست، اگر تم یہ پڑھ رہے ہو تو اس کا مطلب ہے میں جا چکا ہوں۔ میں تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا، مگر زندگی میں کبھی ہمت نہ ہو سکی، شاید اس لیے کہ شکریہ کہنے سے یہ ماننا پڑتا ہے کہ مجھے ضرورت تھی، اور مرد اپنی ضرورت ماننے سے ڈرتے ہیں۔ جس رات ہم ملے میں نے سوچا تھا کہ گھر جا کر شاید نیند کی کچھ زیادہ گولیاں لے لوں گا۔ میں تھک چکا تھا دوست، اکیلے پن سے تھک چکا تھا۔ تمہاری آواز، تمہارا سننا، وہ رات میرے لیے آخری رات نہیں، ایک نئی شروعات بن گئی۔ تم نہیں جانتے تھے کہ تم کیا کر رہے ہو، تم نے صرف ایک بوڑھے کی بات سنی، مگر بعض اوقات سننا ہی سب سے بڑا احسان ہوتا ہے۔ میں نے یہ تصویریں تمہیں اس لیے دی ہیں کیونکہ ان میں وہ خاندان بھی ہے جس نے مجھے سوات میں پناہ دی تھی۔ تم انہیں دیکھو گے تو سمجھو گے کہ محبت کی کوئی زبان، کوئی ملک، کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ خدا حافظ دوست، اور شکریہ کہ تم نے میری خاموشی کو سنا۔ میں آج بھی وہ خط سنبھال کر رکھتا ہوں، اور جب بھی زندگی مجھے بتاتی ہے کہ میں اکیلا ہوں، مجھے ہرمن یاد آتا ہے، اور مجھے سمجھ آتی ہے کہ شاید اسی وقت کہیں کوئی اور بھی اکیلا بیٹھا ہے، میری طرح صرف تھوڑی سی بات چیت کا منتظر۔ میں نے اس راز سے یہ سیکھا کہ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ دنیا بدلنے کے لیے بڑے کام کرنے پڑتے ہیں، عطیات، تقریریں، مشہور ہونا، مگر حقیقت یہ ہے کہ کبھی کبھی ایک انسان کی زندگی بچانے کے لیے صرف اتنا کافی ہوتا ہے کہ آپ ٹرین اسٹیشن پر بیٹھے کسی اجنبی کو اپنا فون سائٹ پر رکھ کر 5 منٹ کے لیے سن لیں۔ آج بھی جب کوئی اجنبی مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے وہ ٹرام میں ہو، اسٹیشن پر ہو یا سپر مارکیٹ کی قطار میں اپنا فون جیب میں رکھ دیتا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ کبھی کبھی وہ اجنبی صرف موسم کی بات نہیں کر رہا ہوتا، کبھی کبھی وہ زندگی کی آخری بات کر رہا ہوتا ہے۔ اور شاید یہی سب سے بڑا سبق تھا جو مجھے پردیس نے سکھایا، کہ انسانیت کسی زبان کی محتاج نہیں، اور محبت کسی سرحد کو نہیں مانتی۔ ایک پاکستانی لڑکا اور ایک جرمن بزرگ، 2 الگ دنیاؤں سے، ایک رات ایک بینچ پر ایک دوسرے کی تنہائی کا علاج بن گئے۔ اگر آپ کی زندگی میں بھی کوئی ایسا شخص ہے جو خاموش ہے، اکیلا ہے، اور شاید صرف سننے والے کا منتظر ہے، تو آج ہی اس کو وقت دیجیے۔ شاید آپ کو پتہ بھی نہ چلے، مگر آپ کسی کی زندگی بچا رہے ہوں۔ اگر آج کی یہ کہانی آپ کے اندر بھی کچھ ہلا گئی ہے تو اسے یہاں مت چھوڑیں، سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اگلی خاموشی بھی آپ تک آواز بن کر پہنچے، اور کمنٹ میں لکھیے آپ کو کس بات نے سب سے زیادہ چھوا۔ میں ہر لفظ پڑھتی ہوں۔ اگلی کہانی تک اپنے آس پاس کسی خاموش شخص کی بات ضرور سنیے گا۔ اللہ حافظ۔